ہم یہاں جو شکار کا انوکھا حیرت انگیز واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق 20ویں صدی سے ہے۔ اس مشہور زمانہ شکاری کی زندگی کے واقعات میں سے ایک ہے جسے بہت سے معاملات اور حوالے سے فوقیت حاصل رہی، جس نے اپنے حیران کن کارناموں سے ایک طویل عرصے تک شکاری دنیا میں تہلکہ مچائے رکھا۔ دوسرے شکاریوں پر فوقیت کی وجہ سے اس کا منفرد شکار اندازی تھا۔ وہ بڑے سے بڑا شکار فقط اپنے تیر کمان سے کرتا۔ شکاری زندگی کے دوران اس نے کبھی رائفل یا اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ اس مشہور اور انوکھے شکاری کا نام ہاورڈ ہل تھا اور اس کا تعلق شمالی امریکہ سے تھا۔ ابھی اس کی عمر صرف 4 سال کی تھی جب اس نے تیر کمان سنبھالا اور چھوٹے بڑے پرندوں کے شکار سے اپنی شکاری زندگی کی ابتدا کی۔ سینکڑوں جانور ہلاک کیے، جن میں 12 سنگے، مگرمچھ، ریچھ، شمالی امریکہ میں پائے جانے والے پہاڑی شیر، ہاتھی اور شارک مچھلیاں شامل ہیں۔ یہ تمام جانور اور درندے اس نے تیر کمان سے مارے اور یہی اس کا کمال تھا۔ اسے تیر اندازی کے فن کی مشق میں اپنی تمام عمر گزار دی، اور اس کی مہارت کا یہ عالم ہو گیا کہ 50 گز کے فاصلے پر رکھی ہوئی باریک سے باریک شے کو تیر سے نشانہ بنا سکتا تھا۔ ایسے وقت میں جب رائفلیں اور بندوقیں بھی موجود ہوں، دیگر جدید ترین اسلحہ بھی قابل حصول ہو، تو ایک شخص محض تیر کمان کے سہارے جنگل میں بے دھڑک نکل جائے اور 1-2 دن نہیں، عمر عزیز کے 50 سال دنیا کے مختلف جنگلوں میں بسر کر دے اور اس کی جان بھی بچی رہے۔ یہاں ہم اس مشہور زمانہ شکاری کی خود نوشت سوانح حیات سے ایک شکاری مہم کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ انوکھا واقعہ ہاورڈ ہل یعنی خود شکاری کی زبانی ہی سنیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکاری مہم کی وہ داستان سنانا چاہتا ہوں جسے تاریخ میں مجھ سے پہلے کسی شخص نے سر کرنے کی جرت نہیں کی، اور اگر سچ پوچھیں تو ایسی خطرناک اور جان جوخم میں ڈالنے والی مہم تھی کہ بعد میں خود اپنی اس جرت پر حیران ہو رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شکاری تیر کمان لے کر سمندر میں اترا ہو اور اس نے شارک مچھلیوں کو شکار کرنے کی کوشش کی ہو؟ مجھے یقین ہے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ چنانچہ جب میں نے بحر اوقیانوس کے ایک خاص حصے میں جہاں بڑی بڑی شارک مچھلیاں پائی جاتی ہیں اترنے کا ارادہ کیا تو میرے دوستوں اور رشتہ داروں میں دہشت کی لہر دوڑ گئی، اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ میرے دماغ میں خلل ہے اور مجھے فوراً دماغی امراض کے اسپتال بھجوا دینا چاہیے۔ دوسروں کی بات تو اپنی جگہ، خود میری بیوی کو بھی میرے پاگل ہو جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ اس میں شک نہیں کہ سمندر میں محض تیر کمان کے سہارے شارک مچھلیوں سے مقابلہ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ جس شخص نے بھی شارک مچھلیوں کے بارے میں لرزہ خیز کہانیاں سنی تھی اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ شارک مچھلیاں موت کا کتنا خوفناک روپ رکھتی ہیں۔ اس کے درمیان گھر جانے کے بعد کوئی ذی روح سلامت نہیں رہ سکتا۔ منٹوں کی تو بات ہی کیا، سیکنڈوں میں یہ خونخوار مچھلیاں گوشت پوشت بلکہ ہڈیاں تک چبا کر ہضم کر جاتی ہیں۔ یہ سمندری عفریت سمجھی جاتی ہیں، جن کے نرغے سے بچ نکلنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ مجھ میں خود اعتمادی بہت زیادہ ہے، تاہم ہر چند مجھے اپنے اوپر اعتماد تھا کہ اس مہم میں ناکام نہیں رہوں گا، اور ناکامی کا مطلب دوسرے الفاظ میں تھا کہ میں شارک مچھلیوں کی غذا بن جاؤں گا۔ تاہم میں نے اپنی حفاظت کی تدابیر اختیار کی۔ کئی مرتبہ تجربے کے طور پر سمندر میں اترا اور بے ضرر مچھلیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے میرے حوصلے بڑھ گئے، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ میرا نشانہ پانی کے اندر بھی صحیح اور کوئی تیر خالی نہیں جاتا۔ البتہ میں نے ایک مشکل شدت سے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ سمندر میں ہر وقت اٹھتی ہوئی لہریں مجھے ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہی تھیں۔ بعض اوقات یہ لہریں مجھے دھکیل کر کہیں سے کہیں لے جاتی۔ پانی کے بہت زیادہ دباؤ کے باعث تیر کمان سنبھالنے اور نشانے کے لیے بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں خاصی دیر لگ جاتی تھی۔ یہ صورتحال سخت پریشان کن تھی۔ اس کے علاوہ پریشان کن مشکل یہ بھی تھی کہ لکڑی کے بنے ہوئے تیر بھی پانی میں پوری قوت سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور کمان کا ایک سرا تو ہمیشہ ترچھا ہو جاتا تھا، اس سے نشانہ چوک جانے کا بھی خدشہ لاحق تھا۔ ان تمام خدشوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں سمندر کے اندر تیر چلانے کی مشق کافی دنوں تک جاری رکھوں، اور اس کے لیے مجھے خصوصی سامان کی اشد ضرورت تھی جو مجھے حاصل کرنا تھا۔ ابتدا میں میرا اندازہ یہ تھا کہ ایسی مشق کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 ماہ صرف کرنا پڑے گا، لیکن 1 سال بیت جانے کے بعد میں اس قابل ہو سکا کہ سمندر کی لہروں میں اپنا توازن برقرار رکھ سکوں۔ اس جنون کو دیکھ کر میرے دوست اور احباب ہنستے تھے اور طرح طرح کی حوصلہ شکن باتیں کرتے تھے۔
میں نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں لگا رہا۔ میں نے لمبے لمبے تیر لکڑی کے ہی بنوائے اور ان کے اوپر لوہے کے وزنی چھلے چڑھوا دیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بھاری ہو جائیں، بلکہ کمان بھی پہلے سے زیادہ مضبوط اور بڑی بنوائی، جس کو کھینچنا بھی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی۔ اب میں اس تیر کمان سے بپھری ہوئی موجوں کے اندر کھڑا ہو کر 60 فٹ کے فاصلے پر تیر پھینک سکتا تھا۔ پانی اگر صاف اور اس کے اندر سورج کی روشنی بھی پہنچتی ہو تو اچھی نگاہ رکھنے والا شخص 30 فٹ تک بخوبی دیکھ سکتا ہے، لیکن میرا پھینکا ہوا تیر تو دگنے فاصلے پر طے کرتا تھا۔ اسی لیے مجھے اپنی کامیابی کا یقین تھا۔ مسلسل ہونے والے تجربوں نے بتا دیا تھا کہ 200 یا 300 پاؤنڈ وزنی مچھلی کو 30 فٹ تک نشانہ بنا کر اپنے تیر سے ہلاک کر سکتا ہوں۔ یہ تمام تجربے میں نے کیلیفورنیا کے ساحلی جزیرے سانٹا پر کیے تھے، اور جب میں ان تجربوں سے مطمئن ہو گیا تو میں نے اپنی مہم پر روانہ ہونا مناسب سمجھا۔ شارک مچھلیوں کے لیے میں نے بحر اوقیانوس کا وہ حصہ منتخب کیا جو فلوریڈا کے شمالی جانب واقع ہے۔ یہ 1941 کا زمانہ تھا۔ جنگ عظیم زور و شور سے شروع ہو چکی تھی، لیکن بحر اوقیانوس کا یہ حصہ پرامن تھا اور یہاں فی الحال کسی گڑبڑ کا امکان نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے پروگرام کو عملی صورت دینے کے انتظامات شروع کیے، مگر میں اپنی حماقت کے باعث چند مصیبتوں میں پھنس گیا۔ فلوریڈا میں ان دنوں ایک فلم کمپنی آئی ہوئی تھی جو سمندر کے اندر پائی جانے والی مخلوق اور پودوں وغیرہ کی متحرک تصویریں اتارنا چاہتی تھی۔ کمپنی والوں نے اپنے طور پر اگرچہ غوطہ خوروں کا انتظام کیا تھا، مگر ان سے بہتر نتائج کی جو توقع تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ یوں کمپنی کو ہزاروں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ خدا جانے کس کمبخت شخص نے کمپنی کے ڈائریکٹر تک یہ بات پہنچا دی کہ ہارڈول نامی ایک ماہر تیر انداز اور غوطہ خور فلوریڈا میں موجود ہے جو اس کام کو بطریق احسن پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ سمندر میں شارک مچھلیوں کا شکار تیر کمان کے ذریعے کرنا جانتا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب یہ بات سن کر بے چین ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس شکار کو فلمایا جائے تو یہ فلم ہٹ ثابت ہوگی۔ بس انہوں نے ہارڈول کی تلاش میں اپنے ہر کارے دوڑا دیے۔ وہ جہاں بھی ملے اسے حاضر کیا جائے۔ ظاہر ہے اب میری ملاقات ڈائریکٹر صاحب سے لازماً ہونی تھی۔ انہوں نے مجھے معقول رقم پیشگی ادا کر کے اس بات پر رضامند کر لیا کہ میں اس مہم کو فلمانے میں ان کی مدد کروں گا۔ لیکن جب کیمرہ مین حضرات کو علم ہوا کہ مقابلہ شارک مچھلیوں سے ہے تو ان کی روح فنا ہو گئی اور وہ سخت حفاظتی اقدامات کے باوجود سمندر میں اترنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی اور آدمی تلاش کروں جو کیمرہ لے کر سمندر میں میرے ساتھ اترنے کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک دوست جان پینڈر سے بات کی، کیونکہ وہ سمندر کے اس حصے سے جسے پائن کا مشرقی ساحل کہا جاتا ہے اچھی طرح واقف تھا، اور اسے علم تھا کہ یہاں کون کون سے بحری جانور پائے جاتے ہیں۔ سمندر کا یہ حصہ بہت زیادہ گہرا نہ تھا، زیادہ سے زیادہ گہرائی 150 فٹ اور کم سے کم 50 فٹ۔ یہ سالے سمندر چٹانوں سے اٹا پڑا تھا۔ جان پینڈر نے اس پروگرام کی تفصیلات سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، میں سمندر میں اترنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ میرا سگا بھائی وہاں ایک مرتبہ شارک کا لقمہ بنتے بنتے بچا ہے، تو کیوں کہو اس کے اعصاب مضبوط تھے۔ اس نے چاقو سے شارک کا مقابلہ کیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی، اتفاق سے اس وقت وہاں ایک ہی شارک مچھلی موجود تھی۔ اگر 2 یا 3 ہوتی تو میرے بھائی کی لاش ہڑپ کرنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہ لگتا۔ تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ جان کی خیر چاہتے ہو تو اپنا ارادہ ترک کر دو، ورنہ کسی شارک کا لقمہ بن جاؤ گے۔ جان پینڈر کی باتوں سے مجھے مایوسی ہوئی۔ میں نے چند غوطہ خوروں اور ملاحوں سے بات کی، مگر سب نے مجھے خون خوار نظروں سے گھورا اور کوئی جواب دیے بغیر ادھر ادھر چل دیے۔ ان کا خیال تھا کہ میرا دماغ چل گیا ہے یا پھر میرا دماغ کوئی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ بھلا شارک مچھلیوں سے بھی کسی انسان نے سمندر کے اندر اتر کر مقابلہ کیا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ میری ملاقات بین ہیڈ سے ہو گئی، جو بندرگاہ پر قلی تھا اور سمندر میں غوطہ خوری بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال کے قریب تھی، نہایت قداور اور قوی عقل جوان تھا۔ اس سے باتوں باتوں میں جب میں نے اپنے ارادے کا ذکر کیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کام کے لیے رضامند ہو سکتا ہے اگر پیسے اچھے دیے جائیں تو۔ خیر بعد ازاں اس نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ شارک مچھلیوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا جو فش سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ مچھلی شارک سے بھی زیادہ خطرناک اور چالاک ہوتی ہے۔
اس کے قابو آیا ہوا انسان کبھی سلامت نہیں رہتا۔ اگر سے یہ مچھلی سمندر کے اس حصے میں بہت کم پائی جاتی ہے، تاہم اس کی موجودگی اور آمد کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم سمندر کے اس مقام پر اتریں گے جسے موز پینٹ کہا جاتا ہے، اور میری معلومات کے مطابق یہاں کبھی بھی جیو فش نہیں پائی جاتی۔ یہ سن کر وہ میرا ساتھ دینے کو راضی ہو گیا۔ شارک مچھلی کے بارے میں اس نے ایک بات بڑے کام کی بتائی، وہ ساکن شے پر کبھی حملہ نہیں کرتی اور معمولی سی حرکت کو بھی نظر انداز نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی شے سمندر میں تیزی سے حرکت کرے تو وہ اس کا تعاقب کرتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پانی کے اندر اپنے جسموں کو کم سے کم متحرک رکھیں اور زیادہ ساکن رہ کر اطراف کا جائزہ لیں۔ مجھے بین ہیڈ سے مل کر صحیح معنوں میں خوشی ہوئی، اور پھر میں نے اس کا ذکر فلم ڈائریکٹر سے کیا تو اس نے بین ہیڈ کو پیش کی رقم ادا کر دی۔ آخر کار ایک خوشگوار صبح کو ہم نے اپنا سامان تیار کیا، پشت پر باندھنے کے لیے آکسیجن کی ٹنکیاں اور چہرے پر گردن تک ڈھانپے ہوئے شیشے کی ٹوپی موٹر بوٹ میں رکھی اور موز بینڈ کی جانب سے روانہ ہو گئے۔ میرا دل اس وقت کسی نامعلوم خوف سے دھڑک رہا تھا اور اعصاب خاصے کشیدہ ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ شارک کی دہشت میرے اعصاب پر ابھی سے اثر انداز ہو رہی تھی، تو پانی کے اندر مجھ پر کیا بیتے گی؟ بین ہیڈ نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ میں فکر مند ہوں۔ اس نے میری پشت پر بہت زور سے ہاتھ مارا اور کہکا لگا کر بولا، یار کچھ فکر مت کرو، اگر قدرت نے ہماری موت شارک مچھلیوں کے ہاتھ لکھی ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 1000 شارک مچھلیاں ہوں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ بس میری ایک نصیحت یاد رکھو، مچھلی کو اپنے سامنے دیکھتے ہی بے حس و حرکت ہو جانا، اور جو ہی وہ رخ پھیرے اس پر تیر چلا دینا، اس کے بعد بیڑا پار۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا۔ کہنے کو تو میں نے یہ بات کہہ دی، مگر اب دل ڈر رہا تھا۔ شارک سے مقابلہ ہے، دیکھیں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس سے قبل میں نے سدھا جنگلی جانوروں اور درندوں کو جنگل میں عین ان کے سامنے کھڑے ہو کر شکار کیا تھا، اور مجھے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، لیکن اس مرتبہ نہ جانے کیوں مجھ پر دہشت طاری تھی۔ موٹر بوٹ سمندر کے سینے پر نارمل رفتار سے رواں تھی۔ بالآخر ہم سمندر کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں دنیا کی خطرناک ترین اور جان لیوا مہم کا آغاز ہونا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہم نے اپنے پشت پر آکسیجن کی ٹنکیاں بندھوائیں، جن کے ساتھ لمبی اور مضبوط ڈوریاں بندھی ہوئی تھیں، تاکہ جب ہم شارک کا اشارہ ہو تو موٹر بوٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی بھی ہمیں فوراً اوپر کھینچ لیں۔ بین ہیڈ نے واٹر پروف کیمرہ سنبھالا اور میں نے تیر کمان ہاتھ میں لیا اور سمندر کی گہرائی میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آکسیجن کی ٹنکیاں 1 گھنٹے تک کام دے سکتی تھیں۔ ہم اس مختصر عرصے میں وہ سب کچھ کرنا تھا جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ ہم دونوں ہی سمندر میں اترنے کے لیے تیار تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر سمندر کے پانی میں ایک دم نظریں جما کر کود لگا دی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پانی کے اندر اترنے لگے۔ پانی کے اندر تاریکی تھی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سطح پر اگرچہ اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن 30-40 فٹ اترنے کے بعد ان لہروں کی قوت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 60 فٹ کی گہرائی میں پہنچنے کے بعد ہمارے پیر روئی کے گالوں کی مانند نرم سمندری زمین سے ٹکرائے اور ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے رک گئے۔ ہمارے منہ پر لگے ہوئے شیشے کے خول میں چھوٹی چھوٹی برقی ٹارچ چمک رہی تھی اور ان کا بٹن باہر لگا ہوا تھا۔ اس کو دباتے ہی ہمارے اطراف میں روشنی پھیل گئی۔ ہم 15 فٹ کے فاصلے تک پانی کے اندر دیکھنے کے قابل تھے۔ بین ہیڈ نے متحرک کیمرہ چالو کر دیا، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب جگہ تھی جس کی فلم کے ذریعے تصویر مکمل طور پر لینا چاہتے تھے۔ میں حیرانگی سے اپنے اطراف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی انجانی دنیا میں آ نکلا ہوں۔ وہاں طرح طرح کے پودے اور گھاس پھوس اگی ہوئی تھی، جن کی شکلیں اور رنگ زمین پر پائے جانے والے پودوں سے قطعی مختلف تھے۔ پانی کی موجوں کے ساتھ جب یہ پودے حرکت کرتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ان میں جان پڑ گئی ہو۔ ان کے علاوہ چھوٹی بڑی سینکڑوں مچھلیاں تھیں جو ہمارے چاروں طرف تیر رہی تھیں۔ وہ ڈر کے مارے ہمارے قریب نہیں آتی تھی، اور جب ہم ذرا آگے بڑھتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی۔ اس روز ہم نے 1 گھنٹے تک تصویریں اتاری اور واپس موٹر بوٹ پر پہنچ گئے۔ کوئی شارک مچھلی ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہم مسلسل 4 روز تک سمندر میں اترتے رہے اور متحرک تصاویریں بناتے رہے۔ شارک مچھلیوں کو وہ خوف جو میرے دل میں پہلے جاگزی تھا اب کہیں دور جا چکا تھا۔
اور وہی خود اعتمادی مجھے واپس مل گئی تھی جس سے میں کھلے جنگل میں کام لیا کرتا تھا۔ لیکن آئندہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ میرے تصور سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ سمندر کی دنیا میں وہ ہمارا 5واں دن تھا۔ ہم کافی حد تک بے خوف اور لاپرواہ ہو گئے تھے۔ ہماری آکسیجن کی ٹنکیاں خالی ہونے والی تھی اور ہم اوپر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے اپنی طرف 7-8 فٹ بھیانک شکل کی ایک مچھلی کو آتے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے بدن میں خون جم گیا کیونکہ وہ اتنی تیزی سے حرکت کرتی آ رہی تھی کہ میں ابھی چلے پر تیر باندھنے ہی لگا تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ خیریت یہ گزری کہ وہ اصل شارک نہ تھی بلکہ ناساؤ مچھلی تھی، جو اگرچہ شارک کی ہی نسل سے تعلق رکھتی ہے مگر اتنی خونخوار نہیں ہوتی۔ مچھلی کی ٹکر لگنے سے میں نے پانی کے اندر ہی قلابازیاں لگائیں اور کمان میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر اتفاقی طور پر شیشے کے خول میں لگی ہوئی بتیاں نہ بجھتی تو مچھلی نے مجھے یقیناً اپنا شکار بنا ہی لینا تھا۔ مجھے علم نہیں کہ بین ہوڈ پر کیا گزری۔ 2-3 منٹ کے بعد جب میرے حواس درست ہوئے، میں نے بٹن دبایا، بتیاں جلائیں اور اپنی کمان تلاش کی جو ایک پودے کے اندر اٹکی ہوئی تھی۔ بین ہوڈ مجھ سے 12-15 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے خول کی بتیاں بجھا دی۔ وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ اس نے گردن سے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پھر وہی مچھلی اوپر کی طرف تیرتی دکھائی دی۔ بین ہوڈ اب اس کی تصویریں بنا رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ بمشکل اپنے قدم جمائے اور تیر جوڑ کر پوری قوت سے مچھلی کی طرف پھینکا۔ تیر پانی کی دیوار پر توڑتا ہوا مچھلی کے سر میں پیوست ہو گیا۔ وہ غضبناک ہو کر پلٹی۔ اس نے ایک دم اپنی دم ہلائی جس سے پانی میں ارتعاش پھیل گیا۔ اتنے میں نے دوسرا تیر اس کے دائیں جانب گڑ چکا تھا۔ بین ہوڈ نے ٹنکیوں کی جانب اشارہ کیا اور ڈوری کھینچ لی۔ اسے فوراً ہی موٹر بوٹ والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ میری ٹنکی میں بھی آکسیجن ختم ہو چکی تھی، مجبوراً مجھے بھی ڈوری کھینچ کر اوپر جانا تھا۔ چند منٹ کے بعد جب ہم نے نئی آکسیجن لے کر سمندر کے اس حصے میں اترے تو ناساؤ مچھلی غائب ہو چکی تھی۔ ہم نے اسے دور دور تک تلاش کیا مگر اس کا تو کہیں پتہ ہی نہ چلا۔ ایسے شاندار شکار کے غائب ہونے پر محرومی کے احساس نے ہمیں سخت رنج پہنچایا، مگر سوائے صبر کے اور ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ مجبوراً ہم اپنے واپسی کا پروگرام بنایا اور موٹر بوٹ میں سوار ہو گئے۔ وہ اس مہم کا 6واں دن تھا جب ہم اپنی موٹر بوٹ سمندر میں پہلے سے بھی 4 میل آگے لے گئے۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ ابھی تک زخمی شارک مچھلی دکھائی نہیں دی۔ اس جگہ جب ہم گہرائی میں اترے تو یہاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لاکھوں کی تعداد میں تیر رہی تھیں، جن میں زیادہ تعداد پیرٹ فش اور لیڈی فش کی تھی، جو شمال سے مشرق کی طرف اور مغرب سے جنوب کی جانب تیزی سے گروہ در گروہ تیرتی چلی جا رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور کس قدر ہم سے دوری پر گزرنے لگی۔ یہ منظر بڑا ہی حیرت انگیز اور پر لطف تھا، اور اس وقت میرے دل میں خدا کی ہیبت اور عظمت ایسی نقش ہوئی جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اسی مقام پر ہم نے بے شمار بڑے بڑے کچھوے بھی دیکھے جو بڑھ بڑھ کر ان مچھلیوں کو ہڑپ کر رہے تھے۔ ہم نے یادگار منظر بھی کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ اچانک بین ہوڈ نے مجھے ہوشیار ہونے کا کہا۔ میں چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہم جس مقام پر سمندر میں اترے تھے وہاں مشرقی حصے میں چٹانیں واقع تھی جن کا سلسلہ ساحل تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جن کی لمبائی بمشکل 2.5-3 انچ سے زیادہ نہ تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ ان میں سے یکدم محسوس ہوا کہ وہ فوراً ایک جانب کو جمع ہونے لگی ہیں، جیسے کسی بڑے جانور سے خوفزدہ ہو گئی ہیں۔ میں چٹانی پتھروں کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ سے آگے بڑھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ چٹان کے اندر بحری سانپ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے گمان ہوا کہ مچھلیاں شاید انہی میں سے کسی بڑے سانپ کو دیکھ کر ڈر گئی ہوں۔ بحری سانپ بہت ہی خطرناک جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں زہر کی زیادہ مقدار نہیں ہوتی تاہم وہ قوی سے قوی جانور کو ہلاک کر ڈالتا ہے، حتیٰ کہ بڑی سے بڑی مچھلیاں جن میں شارک بھی شامل ہے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبراتی ہیں۔ بحری سانپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب تک اسے چھیڑا نہ جائے وہ خود کبھی حملے میں پہل نہیں کرتا۔ اسی لیے مجھے اطمینان تھا کہ اگر یہ سانپ قریب ہی موجود ہے تو میں اس کا آسانی سے شکار کر سکوں گا۔ بیروڈ میرے پیچھے ہی چلا آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چھوٹی مچھلیاں آہستہ آہستہ ہم سے خاصے فاصلے پر چلی گئیں، اب دور ہوتی ہوئی غائب ہونے لگیں، اور ہم نے محسوس کیا کہ مچھلیوں کی یکے غائب ہو جانے سے سمندر کا وہ حصہ بہت ویران اور ڈراؤنا سا ہو گیا۔ یہاں ہماری ٹنکیوں سے خارج ہوتی ہوئی گیس کے بلبلوں کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عجیب وحشتناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً میرے قدم رک گئے۔
مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک 12 سے 13 فٹ لمبی شارک تہ میں موجود کھڑی تھی۔ اس کا کھلا ہوا جبڑا حرکت کر رہا تھا اور گول گول آنکھیں خوب چمک رہی تھیں۔ اس کے جبڑے کے اندر لگے ہوئے انتہائی نوکیلے اور تیز دانت مجھے صاف نظر آ رہے تھے، جس کی تعداد میرے اندازے میں کہیں زیادہ تھی۔ شارک کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ کمان پر جم گئے اور میں نے جلدی سے تیر نکال کر چلے پر چڑھا دیا اور پلٹ کر بین ہوڈ کو قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً میرے برابر پہنچ گیا اور شارک کو دیکھتے ہی اس نے متحرک کیمرہ سٹارٹ کر دیا۔ کیمرہ تیزی سے متحرک تصویریں بنانے لگا۔ شارک کی آنکھوں میں میری جانب تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا جسم پتھر کا ہو گیا ہے۔ اب شارک کی آنکھیں تیزی سے چمکنے لگیں اور بھاری جبڑا تیزی سے حرکت پذیر ہوا۔ شارک نہایت آہستہ آہستہ اوپر اٹھی اور بالکل اس شیر کی مانند جو اپنے شکار پر جھپٹنے سے پہلے دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا ہے، میری جانب بڑھی۔ مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ اگر میرا نشانہ خطا ہو گیا تو میں کبھی زندہ نہیں بچوں گا۔ میں قطعی بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ جب وہ مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر رہ گئی تو یکا یک بین ہوڈ کے قدم ڈگمگائے اور اس کا جسم ایک جانب جھک گیا۔ بجلی کی مانند شارک اس کی طرف جھپٹی اور میں صرف اتنا دیکھ سکا کہ بین ہوڈ پشت کے بل پانی میں گرا ہے۔ شارک نے اس کی ایک ٹانگ اسی اثنا میں کاٹ کر اپنے منہ میں دبا لی ہے۔ پانی کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ شارک نے بل کھایا اور میری جانب تیزی سے لپکی، لیکن دوسرے ہی لمحے میری کمان سے تیر نکلا اور شارک کے کھلے ہوئے جبڑے میں پیوست ہو گیا۔ ابلتے ہوئے خون کا ایک فوارہ شارک کے منہ سے نکلا اور وہ پانی کے اندر تڑپتی بل کھاتی دور تک جا نکلی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بین ہوڈ پانی میں ابھی تک پشت کے بل پڑا تھا۔ اس صورتحال سے وقتی طور پر میرے حواس کھو گئے تھے، لیکن میں نے جلدی خود کو سنبھالا کیونکہ کسی بھی وقت زخمی شارک پلٹ کر ہم پر واپس حملہ کر سکتی تھی۔ آکسیجن کی ٹنکی اب بھی کام کر رہی تھی اور بین ہوڈ کے منہ پر لگی ہوئی ٹنکی بلبلے اٹھ رہے تھے جب اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کمان گلے میں ڈالی، بین ہوڈ کا ہاتھ تھاما اور ڈوری ہلا دی۔ موٹر بوٹ والوں نے فوری ہمیں اوپر کھینچ لیا۔ بین ہوڈ کی کٹی ہوئی ٹانگ دیکھ کر موٹر بوٹ والوں کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے بین ہوڈ کو سیدھا کیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ٹانگ کٹ جانے اور بے تحاشا خون بہہ جانے کے باعث بین ہوڈ ہوش میں نہیں آیا اور تمام تر کوششوں کے باوجود اسی روز ختم ہو گیا۔ اسے ہوش میں لانے کی تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں۔ فلم کمپنی کے ڈائریکٹر کو اس بات سے افسوسناک حادثے پر سخت رنج ہوا۔ بین ہوڈ کے بوڑھے والد کے سوا اس کا دنیا میں اور کوئی بھی نہ تھا۔ ڈائریکٹر نے اسے $10,000 کی رقم ادا کی اور ہر ماہ $200 تاحیات وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس روز شام کے 4 بجے تک ہم نے شارک کی لاش سمندر میں تیرتے ہوئے تلاش کر لی۔ تیر اب بھی اس کے حلق میں پیوست تھا۔ آج تک کسی نے تیر کمان سے شارک کا شکار نہیں کیا تھا۔ شکاری دنیا میں یہ ایک انوکھا واقعہ تھا، لیکن ہم ایسا کر گزرے تھے۔ مجھے حقیقتاً اس مہم کو سر کرنے کے قابل ذکر خوشی نہ تھی، کیونکہ میرے بہادر اور عظیم دوست نے اپنی جان کی قربانی دے کر مجھے اس مہم کی کامیابی سے ہمکنار کرایا تھا۔ شاید میں زندگی میں کبھی بھی بین ہوڈ اور اس کی عظیم قربانی کو نہ بھول سکوں۔